بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں جانیں گے۔ قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بھی قوم عاد کی طرح کی ایک قوم تھی۔ اس قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور ان کا نسب نامہ سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح سے ہے۔ قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ قرآن مجید نے انہیں اصحاب الحجر بھی کہا ہے۔ حجر ان کے بارونق شہر کا نام تھا جو مدینہ سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ اب اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں اور ان کے دارالحکومت کا نام بھی حجر تھا۔ یہ شمالی عرب کی ایک زبردست قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس قوم کو بھی کمال حاصل تھا۔ قوم سمود ماہر سنگ تراش تھے۔ پہاڑوں کے اندر پتھروں کو تراش تراش کر شہر بنا رکھے تھے اور پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ جیسا کہ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے۔ ناظرین، ایک مرتبہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام حجر پر ٹھہرے۔ کسی صحابی نے وہاں کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس گوندھے ہوئے آٹے کو پھینک دیا اور اونٹوں کو کھلانے کا حکم دے دیا، اور جو پانی مشکوں میں بھرا گیا تھا اسے بہانے کا حکم دیا۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ کنواں دکھایا جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور وہاں سے پانی لینے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے جلد کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قوم سمود توحید اور آخرت کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے باغی اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو کہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت ہود نے اپنی اپنی قوم کو دی تھی۔ چنانچہ جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لوگو، ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ حاجت روا ہے اور نہ کوئی مشکل کشا، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کیا کرو اور اسی سے فریاد کیا کرو، اور میں تمہیں تمہارے پروردگار کا رسول ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ ناظرین، قوم سمود کے زیادہ لوگ نافرمان اور سرکش تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے بطور معجزہ اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹی برآمد ہو جو ہمارے سامنے بچہ جنے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اور تب ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ صالح علیہ السلام کی دعا سے ایک بہت بڑے قد و قامت کی اونٹنی برآمد ہوئی جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی کو آزاد پھرنے دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تو انہیں بھی تنبیہ کر دی گئی کہ اگر تم
اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کرو گے تو تم پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو کس طرح جھٹلایا۔ اب اس ویڈیو کے نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسے اپنا عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔